السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، الحمدللہ چوتھا روزہ ہم نے پورا کر لیا۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس روزے کو قبول فرمائے اور ہمیں اس کے بے شمار اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے۔ جو کچھ کوتاہیاں اس میں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ کی پسند کے مطابق اور زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں روزے کو پورا کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ جیسے ہم نے پہلے ہی دن بتلایا تھا کہ اصول ثلاثہ، تین بنیادی باتیں، جو اصل کتاب ہے، اصل جو سبق ہے عنوان کے تحت، وہ چوتھے روزے والے دن شروع ہوگا۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہ سبق شروع کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلی والی باتیں کوئی بیکار ہیں، نہیں، اس سے متعلقہ ہی ہیں، لیکن وہ تین چھوٹے سے پیغامات تھے جو اس کتاب میں شروع میں جوڑ دیے گئے۔ تو آج کے سبق میں اگر آپ کہیں تو سوال کی شکل میں ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اصول ثلاثہ کیا ہیں، تو ایک مختصر جواب تو یہ دے سکتے ہیں کہ وہی سوالات یا وہی تین باتیں بنیادی جن کا سوال ہمیں کہاں ہونے والا ہے؟ قبر میں ہونے والا ہے۔ وہی جو قبر میں پوچھے جائیں گے سوالات ہیں، اور کیا ہیں وہ؟ آپ کا رب کون، آپ کا دین کیا، اور آپ کے نبی کون؟ من ربک ما دینک من نبیک۔ اور چونکہ یہ تین سوالات بڑے اہم ہیں، قبر میں سب سے پہلے ہر انسان سے پوچھا جائے گا، صرف مسلمان سے نہیں، ہر انسان سے۔ کافر سے بھی یہ سوال ہوگا، منافق سے بھی یہ سوال ہوگا، مومن سے بھی یہ سوال ہوگا۔ اس لیے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ان سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑے آسان انداز میں ہمیں سمجھائے ہیں، اور یہ حقیقت ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ ان سوالات کے جوابات تیار کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں کہاں موقع دیا ہے؟ جی، اسی دنیا کے اندر، اسی دنیا کے اندر۔ امتحان حال میں سوالات کا جو پرچہ ہوگا، اس میں جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات آپ امتحان حال میں بیٹھ کے تیار کریں گے؟ اس کو امتحان حال میں بیٹھ کے یاد کریں گے؟ نہیں نا۔ کس کتاب میں سے سوالات ہوں گے یہ پہلے ہی استاد بتا دیے ہوتے ہیں اور ہمیں وقت دیے ہوتے ہیں۔ اور آج کل تو بہت سارے اسکولوں، یونیورسٹیوں وغیرہ میں امتحان سے پہلے 2-4 دن کی ایسی چھٹی بھی کہ آپ خوب اچھی طرح سے محنت کریں۔ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا ہمیں اسی لیے دی ہے کہ قبر کے اور آخرت کے جو سوالات ہیں اللہ نے ان کو واضح کر دیا۔ دنیا کا کوئی بھی امتحان آپ لے لیں، سوالات پہلے سے ہی لیک ہوتے ہیں کیا؟ اگر کسی نے کچھ رشوت وغیرہ لے کر دیا تو اس پر بڑے قانونی جرائم میں اس کو جکڑ لیا جائے گا، لیکن یہ اللہ کی ہمارے اوپر کتنی بڑی مہربانی کہ قبر میں جو سوالات ہونے والے ہیں اور آخرت میں جو سوالات ہونے والے ہیں، کیا کیا سوالات ہیں، وہ پوری تفصیل بتلا دی۔ اللہ کی مہربانی ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمیں اس کی تیاری کہاں کرنا چاہیے؟ اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے جو اپنی اس دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھ کر اچھی طرح سے تیاری کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان سوالات کے حوالے سے ایک لمبی حدیث بھی ہے، اس پوری حدیث کو ابھی پیش کرنے کا یہاں ہمارے پاس موقع نہیں ہے، لیکن اس میں سے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا اس پر غور کریں گے۔ کافر یا منافق یا نام کا مسلمان، عمل سے کوسوں دور، ایسا جو آدمی ہوگا، قبر میں جب اس کے رشتہ دار، دوست و احباب رکھ کر چلے جائیں گے اور اس سے سوال ہوگا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے،
تیرے نبی کون ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلته، مجھے نہیں پتا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا ان سوالات کا جواب کیا ہے، بس میں وہی کہتا تھا جو دنیا میں سنتا تھا لوگوں کو کہتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اس کے دونوں کانوں کے بیچ میں سر پر، حدیث میں ذکر ہے کہ کانوں کے بیچ میں سر پر، اب کانوں کے بیچ میں سر پر، چہرے پر تو نہیں، البتہ ادھر جسے عام طور پر ہم لوگ کھوپڑی کہتے ہیں، وہاں اتنی زور سے اس کو مارا جائے گا لوہے کے بہت بڑے ہتھوڑے سے، بمطرقۃ من حدید، لوہے کے بہت بڑے ہتھوڑے سے اتنا زور سے مارا جائے گا، اور اس مار کو برداشت نہ کر کے وہ اتنا زور سے آواز سے چیخے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اور جن کے علاوہ قریب رہنے والی ساری مخلوق اس کی آواز کو سنتی ہے۔ واہ! کبھی ان حدیثوں کو سن کر ہمارے دل پر کچھ گزرا؟ ہمارے اس قبر کے اندر جو سوالات ہم سے ہونے والے ہیں ان کے جوابات کے حوالے سے کوئی ہمارے اندر تڑپ پیدا ہوئی؟ بہت زیادہ ضروری ہے میرے بھائی۔ تو اب آگے انشاءاللہ لگ بھگ 19-20 دن تک ہم ان 3 سوالات کے جوابات کی تفصیلات سنیں گے، ان کی تفصیلات سنیں گے۔ تو پہلا سوال، آپ کا رب کون؟ تو اس کا جواب ہوگا میرا رب وہی ہے جس نے مجھے اور ساری دنیا والوں کو اپنی نعمتوں سے پالا، اور وہی میرا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب آپ سے اگر سوال ہو کہ آپ کا رب کون ہے تو آپ یہی جواب دیں گے، چاہے پھر ایک مرتبہ سنیں، کون ہے ہمارا رب؟ جس نے مجھے اور تمام دنیا والوں کو پالا، اور وہی میرا معبود ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ یہاں آپ ذرا غور کیجئے، من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ تو آپ کا رب کون ہے؟ بظاہر لفظ رب اللہ کا ایک نام جو آیا ہے، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے، ظاہر میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم توحید ربوبیت، توحید ربوبیت، توحید کی 3 قسمیں پڑھے ہیں نا اس سے پہلے بھی کئی بار، کیا کیا؟ ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات۔ تو بظاہر لفظ رب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں توحید ربوبیت کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ اچھی طرح سے اس حقیقت کو جان لیں آپ لوگ، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ چھوٹے بڑے جس کسی قسم کے شرک میں مبتلا ہیں، وہ اسی غلط فہمی کی وجہ سے ہے۔ تو یہاں من ربک سے مراد تم اللہ کو صرف اپنا رب مانتے ہو نہیں مانتے ہو، یہ بات نہیں ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ جو حقیقی رب ہے اس کی تم نے عبادت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ اگر مختصر ایک لفظ میں کہنا چاہیں تو یہاں من ربکا سے مراد ہے من الہکا، تمہارا حقیقی معبود کون؟ دنیا میں تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ کس کو اپنی زبان سے رب مانتے تھے؟ یہ سوال نہیں، کس کی تم حقیقت میں عبادت کیا کرتے تھے؟ آ رہی سمجھ میں بات؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو مشرکین تھے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے سارے انبیاء آئے ان انبیاء کو ان کی قوموں نے جھٹلایا، تو یہ سارے کے سارے مشرکین نبیوں کو جھٹلانے والے اللہ کو رب مانتے تھے۔ کیا مانتے تھے؟ اللہ کو رب مانتے تھے۔ تو پھر اختلاف کیوں تھا؟ اختلاف صرف اس بارے میں تھا کہ نبی اور رسول کہتے کہ جس اللہ کو رب مان رہے ہو عبادت بھی صرف اسی کی کرو، اور منکرین نبی کو جھٹلانے والے کہتے کہ نہیں، عبادت کے لیے تو ہمارے اور بھی کچھ ہے، اللہ کو ہم رب مانتے ہیں لیکن عبادت کے لیے کچھ اور بھی ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر آج کے ہمارے بہت سے مسلمان نہیں پڑھتے ہیں نا، اس لیے اللہ کو تو رب مان رہے ہیں لیکن صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت بغیر کسی کو شریک کیے ہوئے، اس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ غیر قوموں کی بات چھوڑ دیں، مسلمانوں میں بہت سارے لوگ۔ آئیے میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس پر آپ خود غور کر سکتے ہیں، چاہے تو آپ قلم کے ذریعے آیتوں کے نمبر صرف لکھ لیں تاکہ جا کر اچھی طرح سے دیکھ لیں اور اپنے ان لوگوں کو بھی سمجھائیں جو اللہ کو رب تو مان رہے ہیں لیکن صرف ایک اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ آپ انبیاء اکرام کے بارے میں اگر دیکھ لیں اور ان کی قوموں کے واقعات کو، تو میں یہاں مثال کے طور پر صرف سورہ یونس آیت نمبر 31 پیش کرتا ہوں۔ سورہ یونس آیت 31، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین سے روزی دینے والا کون ہے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہارے سننے کی قوت، دیکھنے کی طاقت، تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، مردے سے زندے کو، زندہ سے مردے کو نکالتا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اس پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا، اس کو چلانے والا کون؟ سارے مشرکین کا جواب ہوتا جس کا اللہ نے ذکر کیا، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ سارے کے سارے بیک زبان کہتے بغیر اختلاف کے کہ اللہ ہے، روزی دینے والا، پیدا کرنے والا، آسمان و زمین اس پوری کائنات کو چلانے والا، ہمارا بھی، ہمارے آنکھوں کانوں کا تک مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ مشرکین مانتے تھے، لیکن ایک اللہ کی عبادت کے بارے میں۔ ایسی ایک دوسری مثال آپ دیکھیں سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 38، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، آسمان و زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ نے پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے اسی سورہ زمر کے اندر ایک بڑی عجیب بات نظر آئے گی کہ وہ لوگ جو ایک اللہ کو رب، خالق، رازق، یہ سب کچھ مان رہے ہیں، لیکن جب بات عبادت کی آتی ہے، صرف اس اکیلے کے سامنے جھکنے کی بات آتی ہے، تو اسی سورہ زمر آیت نمبر 38 میں آگے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، پھر ایک مرتبہ میں شروع سے پوری آیت پڑھتا ہوں، دیکھیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ کہیں گے کہ صرف اللہ ہے۔ تو پھر ان سے کہو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو،
افرائیتم ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن سے تم دعائیں کرتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اللہ اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو تم جن سے دعائیں کر رہے ہو، تم جن کی عبادت کر رہے ہو، کیا وہ اس مصیبت کو ٹال سکتے ہیں؟ هل هن کاشفات ضرہ؟ کیا جواب ہوتا مشرکین کا کہ نہیں؟ ان کا جواب یہی ہوتا کہ مصیبتوں کو ٹالنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے، کہتے زبان سے، لیکن عبادت صرف اس اکیلے کی نہیں کرتے۔ ان سے پوچھو اگر اللہ مجھ پر اپنی کوئی رحمتیں اتارنا چاہے، تمہارے یہ معبود، اور آج کے زمانے میں اگر ہم اپنے مسلمان شرک کرنے والے بھائیوں سے کہے کہ تمہارے یہ صاحب لوگ، تمہارے یہ بابا لوگ، تمہارے یہ درگاہ والے، تمہارے یہ اولیاء جن کی قبروں پہ، درگاہوں پہ، مزاروں پہ جا جا کے تم لوگ منتیں مانگ کے کیا کچھ کام کرتے ہو، کیا وہ سارے کے سارے مل کر اللہ مجھے جو رحمت پہنچانا چاہتا ہے اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قرآن سورۃ الزمر آیت نمبر 38، ایک ہی آیت کے اندر مشرکین توحید ربوبیت کو مانتے ہیں لیکن توحید الوہیت کو، میرے ساتھ نہیں ہے کہ آپ لوگ؟ کیا جواب نہیں آ رہا ہے؟ مشرکین توحید ربوبیت کو تو مانتے ہیں لیکن توحید الوہیت کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے سورہ زمر آیت نمبر 38 ایک ہی آیت میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک چھوٹی سی مثال دے کر پھر میں آگے بڑھتا ہوں، ذرا غور کریں آپ۔ عدی اور بعد نے عدی بھی لکھا ہے، حاتم طائی تو مشہور ہے، جانتے ہیں نا آپ لوگ، اصل کہاں کا رہنے والا کیا ہے وہ تو نہیں معلوم ہوگا، لیکن اس کی فلم جو انڈیا میں نکلی تو دیکھے ہوں گے۔ ہاں، اللہ رحم کرے۔ حاتم طائی عرب کا ایک بہت مشہور سخی آدمی تھا، اسلام کی دولت اسے نہیں ملی۔ اس بڑے حاتم طائی حائل کی طرف کا رہنے والا تھا وہ، تو ان کا بیٹا عدی جو اپنے قبیلے کا سردار تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عدی یہ نصرانی تھے، کرسچن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 31 کی تلاوت کی۔ دیکھیے آپ لوگوں کے یاد رکھنے کے لیے آیتیں نمبر قریب قریب ہی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 31، سورہ زمر آیت نمبر 38، اور یہاں سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ یاد رکھیں اور اپنے اپنے تفسیر میں جا کر دیکھیں اور اس توحید کے اہم مسئلے کو سمجھیں آپ لوگ۔ تو عدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے، اس موقع پر اللہ کے رسول تلاوت کرتے ہیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا۔ رب یہ واحد ہے، سنگولر، ایک وچن، اور ارباب بہووچن ہے، پلورل ہے، جمع ہے۔ فوراً جیسے ہی عدی نے یہ آیت سنی تو کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہمارے علماء کو، ہمارے راہبوں کو رب تو نہیں بنایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، الیس یحرمون ما احل اللہ فتحرمونہ، اللہ نے جس چیز کو حلال کیا تمہارے راہبوں نے، عالموں نے اسے حرام کیا تو تم نے بھی حرام سمجھا، اور اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا، تمہارے علماء اور راہبوں نے اسے حلال کیا، تم نے اسے حلال سمجھا۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا بلا، یہ تو ہے ایسے ہی کہ ہم اللہ کے مقابلے میں ہمارے علماء اور راہبوں کے حلال و حرام کو ہی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم اللہ کو
اللہ کہیں، رب کہیں، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی ہمارا مددگار ہے، سب کچھ کہیں، لیکن عبادت کرنے کی، پریکٹیکل لائف میں عبادت کرنے کی جب بات آ جائے، حلال و حرام کو ماننے کی بات آ جائے، ہم اس میں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کچھ اختیارات دے دیں، یہی شرک ہوتا ہے۔ اور قبر میں من رب کا جو سوال ہوگا، تو یہ سوال کس کو تم اپنا رب مانتے تھے، یہ نہیں، تم اپنی اس دنیا کی زندگی میں کس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے چھوٹا سا سوال کیا کہ اگر تم سے پوچھا جائے کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، تو تم کو جواب کیا دینا ہے؟ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے اور ساری دنیا والوں کو اپنی نعمتوں سے پالا، اور وہی میرا معبود ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ دلیل کے طور پر الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت، بسم اللہ کے بعد یہ آیت سورہ فاتحہ کی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا، دنیا والوں کا پالنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آیت ہر دن نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، لیکن اگر اس سے توحید الوہیت کا سبق ہمیں اچھی طرح یاد نہ ہو تو پھر بہت بڑے نقصان میں ہم لوگ رہیں گے، بہت بڑے نقصان میں ہم لوگ رہیں گے۔ تو اب عالمین جو اللہ نے کہا، تو اللہ کے علاوہ ہر چیز عالم میں داخل ہے، اور میں اسی عالم کا ایک حصہ ہوں۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ پرندوں کا ایک عالم، پرندوں کی ایک دنیا، جانوروں کی ایک دنیا، پہاڑوں کا ایک سلسلہ، اس طرح سے بہت سارے ہیں۔ تو عالم اگر پوچھا جائے کہ کیا ہے، تو اللہ کے علاوہ ہر چیز عالم ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز عالم ہے، اور ہم اسی عالم کے ایک حصہ ہیں۔ جب اللہ رب العالمین ساری کائنات کو پال رہا، پوس رہا ہے، اور ہم کو بھی، تو پھر اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور اگر کر کے رہیں گے تو پھر قبر میں صحیح جواب دے سکیں گے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اگر دنیا میں عبادت اس کی صحیح نہیں کریں گے ہم، تو قبر میں ہمیں جواب بھی صحیح نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ اس سلسلے کی اور کچھ نئی باتیں کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ سبحانک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔